یہاں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں آخری زمانے میں، مضمون سے نہیں ہٹاؤں میں، آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما، آخری زمانے میں مجھے سچی زبان۔ آپ کتنے عرصہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم سے پوچھیں، یا ابراہیم خلیل آپ کب تک رہیں گے؟ کیا 4000 سال کی آپ کی عمر ہے؟ تو ابراہیم عجب نہیں جواب دیں کہ میں تو کچھ دن بعد اللہ جب مجھے بلا لے گا چلا جاؤں گا، مگر وہ جو محمد میری نسل میں آنے والا ہے میں ہی تو ہوں، وہ جو علی میری نسل میں آنے والا ہے میں ہی تو ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا محنت، دعائیں، مشقتیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، نتیجے اولادیں لیتی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی تو حضرت ہاجرہ نے کی تھی نا، زمزم قیامت تک کے لیے حضرت اسماعیل کے ساتھ منسوب رہے گا۔ محنت ماں نے کی ہے، نتیجہ اولاد لے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما، اور یہ سچی زبان یہ گھرانہ ہے، اس گھر کا بچہ بھی اگر بات کرتا ہے تو علی بولتا ہے۔ کوئی ایک جملہ تو دکھائیں جناب سکینہ کا جو کمال معرفت سے خالی ہو۔ یہ 4 سال کی بچی بھی بولتی ہے تو لگتا ہے فاطمہ بول رہی ہیں، جناب زہرا گویا بول رہی ہیں۔ اس گھر کے بچوں میں وہی اثر ہے گفتگو کا جو اثر ان کے بڑوں کا ہے۔ حضرت زید شہید کو گرفتار کر کے لائے حجاج کے دربار میں، جی گرفتاری کے وقت میں اور جہاد کے دوران آپ کا زخمی ہو گئے تھے، ایک ہونٹ بھی کٹ گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا، ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، حجاج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آخری بات کرو، اب کچھ دیر بعد تمہارا سر اتارا جائے گا۔ تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھے اور اتنے سجا کے پڑھے۔ جی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم خطیب لوگ ہیں، ممبری لوگ ہیں، ذاکر لوگ ہیں، کبھی کبھی ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی ہماری مجلس بڑی سجی ہوئی تھی، مطالب ترتیب سے آ گئے تھے، جی گفتگو کے اندر ایک تنظیم تھی، گفتگو ایک منظم انداز سے تھی، اور پھر اپنے آپ سے لگتا ہے کہ نہیں آج آپ نے کسی حد تک بات اچھی کر دی، شکر کرنے کے لیے اللہ کا۔ تو سجا کے پڑھنے کے لیے دماغ کا حاضر ہونا بہتر ہے، دماغ کا سالم ہونا بہتر ہے۔ اور عزیزو، کسی کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہو، بدن اس کا زخمی ہو، اسے ایسے گھسیٹ کر لے کر آئے ہوں اور پھر وہ خطاب کرے اور ایسا خطاب کرے کہ گویا آواز آئے کہ اس سے اچھا خطاب تو کبھی آپ نے پہلے کیا ہی نہیں۔ تو حضرت زید شہید نے خطاب کیا، اور خطاب بھی تاریخی خطاب۔ توجہ، تو کہنے لگا مولا علی کے فضائل، انہوں نے کہا جی آخری بات کرو، تمہاری گردن اڑائی جائے گی۔ اب زید شہید آخری بات کر رہے ہیں مولا علی کے فضائل، تو الجھ کے کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا آخری بات کرو، آرزو کی بات کرو، خواہش بتاؤ، مرنے سے پہلے کوئی خواہش کہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے، کوئی خواہش بتاؤ۔ تو کہنے لگے ہماری پہلی بات بھی علی ہے، ہماری آخری بات بھی علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا میرے محترم ذاکرین سے میرا ایک جملہ ہدیتاً ہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، کیسے بھی معاملات ہو جائیں، اپنے خطابوں کا اصلی محور مولا علی کو رکھو، مولا کائنات سے ہٹ کر بات نہ ہو۔ اگر معاشرے کی اصلاح کی بات ہونی ہے اور نفس کی تہذیب کی بات ہونی ہے اور گھروں کی تنظیم کی بات ہونی ہے تو وہ بھی علی کے ذکر کے سائے میں ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی اور ایک دفعہ بھی مولا علی کا نام نہیں آیا۔ بات ہوگی تو علی کے صدقے میں ہوگی، اس لیے کہ دشمن چاہتا یہ ہے کہ یہ نام ان کی زبان پہ نہ آئے، مگر انہیں کوئی جا کر بتا دے کہ یہ نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، ہم نہیں لیں گے، اللہ کسی اور سے کروائے گا، کسی اور سے کہلوائے گا۔ یہ نام بہرحال ذکروں میں رہے گا اور محفلوں میں رہے گا۔ یا اللہ مجھے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر تیسری دعا آیت نمبر 85 فرمایا وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟
حضرت ابراہیم جنت کے وارثوں میں سے قرار پانا چاہتے ہیں. یہ دعا مانگی تھی دادا نے، اللہ نے جنت کا سردار بچوں کو بنا دیا ہے. صلوات پڑھیں حسنین کی خوشنودی کے لیے. یہ جو حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا یا أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ان دونوں کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں. ایک جگہ آیا ہے ان دونوں سے خیر ہیں، زیادہ بہتر ہیں، وہ جنت کے وارث قرار پائے. عزیزو، جس کو جتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی ہی اس کی عظمت روشن ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے نہ رشتہ داری. وہ نہ پڑوس کی بنیاد پر مقام دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں، اور نہ رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ زیادہ دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں. جی، ہم رشتہ داروں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، چاہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، حکم ہے. پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، حکم ہے. پڑوسی پڑوسی ہے چاہے ہندو ہو، پڑوسی پڑوسی ہے چاہے آپ کے مسلک کا نہ ہو، پڑوسی پڑوسی ہے چاہے اس کا دین دھرم کچھ بھی ہو. تو نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا تو مکان نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا تو حد نہیں رکھتا، حد نہیں رکھتا تو پڑوسی نہیں رکھتا. پڑوسی ہوتا ہے حد کی بنیاد پر، کہ یہاں تک آپ رہتے ہیں، یہاں کوئی اور رہتا ہے. تو اللہ کا جسم نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، حد نہیں ہے، حد نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے. اللہ کا کوئی پڑوسی نہیں. اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. تو پھر اللہ اگر کسی کو مقام دیتا ہے تو اس کی زحمتوں کی بنیاد